بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم مختصر صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ سے شروع کریں گے۔ اس میں پہلا باب لائے ہیں باب وجوب الزکوٰۃ وقول اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہی بتانے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی فرضیت ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بتایا تھا، اور اس حدیث کا حوالہ دیا ہے جو کہ انہوں نے ہرقل کے سامنے بات چیت کی تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا اور پاک دامنی کا۔ تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ حکم پہلے سے موجود تھا، کہ حتیٰ کہ ان کو بھی معلوم تھا، اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت تو حالت کفر میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کر ڈالوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت مل جائے مجھے۔ تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور دوسری بات کہ فرض نماز قائم کرو، تیسری بات کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو، چوتھی بات رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس شخص نے سوال یہی کیا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اس کی وجہ سے ہی آپ نے یہ حدیث بتا دی اور یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ اصل امور ہیں، کہ بنیادی باتیں، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو تم کرو گے تو یقیناً جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات وہ عقیدے کے لحاظ سے ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرض نماز ہے، تو یہ 5 نمازیں جو کہ اللہ نے فرض کی ہیں، اور پھر زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے، اور رمضان کے روزے۔ تو اس طرح یہ 4 چیزیں بتائی گئیں، 5ویں چیز تو نہیں بتائی گئی اس میں حج کی۔ تو بظاہر یہ معلوم ہے تو اس وقت تک حج فرض نہیں تھا، یا وہ شخص جو ہے اس پر حج فرض نہیں تھا، تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو جب جانے لگا تو پھر یہ بتایا کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے، کہ یہ ہے وہ شخص جو کہ جنتی ہے، اور اسی نے ہی اس شوق سے یہ مانگا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اور اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد خلیفہ بنایا گیا، اور تو اس وقت عربوں میں سے جس نے بھی کفر کرنا تھا اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اب آپ، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اب میں جنگ کروں گا، لڑوں گا ان سے، ایسے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جنگ کریں گے ایسے لوگوں سے کہ جب کہ یعنی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور جس نے بھی یہ کلمہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو یہ حضرت عمر نے اعتراض کیا اس بات پہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اور یہ کہا کہ
اللہ کی قسم میں جس نے بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ان دونوں چیزوں میں میں اس سے قتال کروں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، مال کا حق ہے، لہٰذا اس کو دینا ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے وہ بکری کا بچہ جو دیتے تھے عناقن، اور ایک روایت میں آتا ہے اقالن، اقال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس سے وہ اونٹ کی ٹانگ باندھتے تھے، وہی چیز باندھا کرتے تھے اس وقت، اب وہ ان کے سروں پہ آ گئی عربوں کے، وہی اقال ہے۔ تو جو وہ پہلے ہوتا تھا جو اونٹ کو باندھتے تھے اس کا گھٹنا، تو اس دھاگے سے باندھ دیتے تھے اس رسی سے، اور جب کھولتے تھے تو اس کو سر پہ باندھ دیتے تھے شاید، تو وہی اب سر پہ چلا آ رہا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بکری کا بچہ یا یہ آپ نے فرمایا کہ وہ رسی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے، ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے یقین دے دیا ہے، تو پھر میں سمجھا کہ یہی حق ہے، فعرفت انہ الحق، یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا یہ حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی کہ یہ معاملہ کتنا سخت معاملہ ہے، آسان نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو جب یہ مسئلے ہوئے تھے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، صاحب مرتد ہو گئے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ہم نے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال میں صدقہ لے لو، یہ تو رسول اللہ کو حکم تھا، ابو بکر کے لیے تو نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نہیں دیں گے، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، جو بھی اس لیے کہ ایک فرض ہے، رکن ہے اسلام کا، اس کو چھوڑو گے تو پھر کیسے معاف ہو سکتا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں متردد تھے، وہ یہ کہتے وہ کلمہ گو تو ہیں نا، کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، صرف اسی کا معاملہ ہے، اس کو ہم حل کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر وہ حدیث بھی انہوں نے کہا بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے بس بات ختم ہوگی، اب تو لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ، تو پھر آپ کیسے قتال کریں گے ان سے؟ تو انہوں نے پھر اس کا جو جواب دیا اس میں صاف کہہ دیا کہ پہلی بات کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ آئے، جو بھی ان کے درمیان فرق کرے گا میں اس کو ضرور اس سے جنگ کروں گا۔ دوسری بات کہ اس میں فرمایا کہ الا بحقی ہی، سوائے اس کے حق کے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے تو دینا پڑے گا، جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو دینا پڑے گا۔ اور پھر اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر کوئی وہ رسی ہے یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ اگر دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ اس طرح جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ جزم کے ساتھ بات کہہ دی تو اس پر پھر حضرت عمر کو بھی اطمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے یقین سے اور اتنے شرح صدر سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، اور اس طرح وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ جہاں تک کہ جو زکوٰۃ کو نہ دینے کا گناہ ہے تو ایک تو اس میں آیت لائے ہیں قرآن کریم کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، کنز خزانے کے طور پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس دن جب کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا وہی جو انہوں نے جمع کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں اس کے ذریعے سے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب جو کچھ بھی جمع کیا ہے اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پیسہ تو جمع کرتے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کی جان جاتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اس کا
بتا دیا ہے کہ گناہ ہے، کتنا بڑی سزا ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا کہ تأتی الإبل على صاحبها على خیر ما كانت، کہ اونٹ آئے گا اپنے مالک کے پاس بہترین حالت میں جس میں وہ ہوگا، اذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، اور اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا تو وہ پھر اپنے پاؤں سے اس کو روندے گا، وہی اونٹ جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ اس کو روندے گا۔ وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَ، اور اسی طرح بکری آئے گی اپنے مالک کے پاس بہترین حالت میں جس میں وہ تھی، اِذَا لَمْ يُعْتِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بِأَضْلَافِهَا، اور اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو وہ بھی اپنے پاؤں سے اس کو روندے گی، اس کو وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں سے اس کو ٹکرے مارے گی۔ یہ جانور وہی جو اس نے اس طرح رکھے تھے، زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو وہ ہے۔ وَمِنْ حَقِّهَا أَن تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا حق یہ تھا کہ پانی کی جگہ جو ہے وہاں پہ دودھ اس کا نکالا جائے، دودھ دوہا جائے اور دیا جائے، اس لیے کہ وہ پانی کی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ کنواں ہوتا تھا یا چشمہ ہوتا تھا، وہاں سب لوگ آتے تھے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگ وہاں پہ سب پانی اپنے ریوڑ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ پانی کی جگہ ہے جہاں پہ پانی ہے، چشمہ ہے، وہاں پہ پھر لوگ دوسرے بھی ہیں، کسی کے پاس بکریاں ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، کسی کے پاس گائے ہیں، کسی کے پاس اور چیزیں ہیں، تو ان پہ وہاں پہ دودھ دیا جائے۔ جو ضرورت مند بھی آ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریوڑ والے آ رہے ہیں، تو بیچارے غریب لوگ بھی آ گئے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو یہ ہے کہ اس وقت ان کو پانی پلایا جائے جو یا دودھ پلایا جائے ایسے مسکینوں کو جو وہاں پر موجود ہوں۔ فرمائیں کہ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ، تو فرمائیں کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آئے اور اپنی گردن پہ اس بکری کو اس نے اٹھایا ہوا ہو جو کہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ یا محمد، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یا محمد اغثنی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، بچائیے، میں تو مارا گیا، چیخے گا، چلائے گا اور وہ کہے گا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، میں آج کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہے، جاؤ خود بھگتو اب اس کو۔ فقط بلغت، میں نے تو بتا دیا تھا، میں نے دنیا میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، تو اس وقت کیوں نہیں سنا تھا تم نے؟ اب مجھ سے کہہ رہے یا محمد اغثنی، یا محمد اغثنی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح فرمائے کہ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ، اور اسی طرح وہ اونٹ کو لائے گا جو اس کی گردن پہ سوار ہوگا اور وہ چلا رہا ہوگا، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، تو میں کہوں گا کہ لا املک لک شیئا فقط بلغت، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بات پہنچا دی تھی۔ اور پھر ایک اور جو وعید اتنی سخت وہ آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے ایک اژدہا کی مانند، اژدہا جو اتنا خوفناک چیز ہے، وہ شجاعاً اقرع، بالکل گنجا بتایا ہے اس نے، کتنا زہریلا ہے کہ اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہے، اس کی کھال بھی بالکل ہی ننگی ہے۔ لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہیں، اس کی نشانی بھی بتا دی اس اژدہے کی، وہ ہوں گے، اور وہ پھر قیامت کے دن اس کو گھیر لے گا، اس کو پوری طرح اس کو لپٹ جائے گا۔ ثم یاخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، اور پھر وہی سانپ اژدہا اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کے اس کو کھینچے گا، اور پھر اسے کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ یہ نہ سمجھیں جن لوگوں نے بخل کیا ہے جو اللہ نے ان کو فضل سے دیا ہے۔ تو یہ آیت تلاوت کی، اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ یہ خزانہ جو تم جمع کر رہے ہو قیامت کے دن ایک اژدہا بن کر آئے گا، تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگے گا، وہ جان بچانے کے لیے، تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور کہے کہ میں تیرا خزانہ ہوں، تیرا مال ہوں، تیرا کنز ہوں، اور
واللہ لن یزال یطلبہ حتی یبسط یدہ فیلقمها فا، اور یہ بھی فرمائیں کہ اللہ کی قسم وہ اس وقت تک اس کے پیچھے لگا رہے گا، پکڑے رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط علیہ یوم القیامہ تخبط وجہہ باخفافها، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بیان کیا وہی چیز یہاں پہ فرمائی گئی کہ جس طرح یہ جانوروں کے مالک جن کے پاس مویشی ہیں اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہی جانور اس پر مسلط کر دیے جائیں گے اور پھر وہ ان کے چہرے جو ہیں وہ روندیں گے اپنے کھروں سے، اپنے پاؤں سے، وہ پہلے بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ اتنی سخت یہ وعید جو بتا دی گئی ہے اسی صورت میں کہ اللہ نے ایک انسان کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنا بڑا مال دیا ہے، کتنا سب کچھ دیا ہے اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں تاکہ ان قسم کی وعیدوں سے بچ سکیں اور اس کا بہترین بدلہ اللہ کے ہاں پا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔